انما المؤمنون اخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علم زیب حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاک بھارت کشیدگی کے بعد ایل او سی کی صورتحال. وقتاً فوقتاً بڑی اندوہناک خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جو بارڈر کے ارد گرد لوگ ہیں وہ شدید قسم کے متاثر ہو رہے ہیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو انڈین آرمی ہے وہ اپنی درندگی دکھا رہی ہے. وقتاً فوقتاً جو عام آبادی ہے، عام شہری ہیں، انہیں نشانہ بنا رہی ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اسی طرح ساتھ میں ہم بات کریں گے، آج میاں نواز شریف صاحب چونکہ بیمار ہیں اور کوٹ لکھپت جیل میں وہ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، تو آج بلاول زرداری بھٹو جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، آج وہ ان کی عیادت کے لیے کوٹ لکھپت جیل گئے تھے. ٹھیک ہے، ایک انسانیت کے ناطے ان کا جانا اس کے اوپر سوال نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک ایسے ماحول میں جب ساری اپوزیشن پارٹیاں حکومت کے خلاف وہ برسر پیکار ہیں اور ان کا گٹھ جوڑ دن بدن کبھی بنتا جا رہا ہے، کبھی پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی صورتحال میں ظاہر بات ہے پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا یہ عیادت تھی یا پھر ایک سیاسی گٹھ جوڑ کے لیے انہوں نے یہ ملاقات کی ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ساتھ میں یہ بھی ایک بات ہے کہ نواز شریف صاحب بار بار ان کو آفر ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، بالخصوص پنجاب حکومت کی طرف سے، وہ کیوں علاج کی آفر ٹھکرا رہے ہیں. ساتھ میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اندرونی خانہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر دھڑے بازیاں وہ سامنے آ رہی ہیں. بہت سارے مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی نہیں چاہتی، اور وہ ان کے بھی جو وفاداریاں ہیں وہ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور حتیٰ کہ ان کے اپنے بھائی، اپنے بھتیجے کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی حالت میں کہ پارٹی کا لیڈر وہ جیل میں ہے اور وہ حکومت کے ساتھ ان کی نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں، قربتیں بڑھ رہی ہیں. اس کو ہم بات کریں گے اس پہ، اور ساتھ میں ہم بات کریں گے نیشنل ایکشن پلان، چونکہ یہ بہت پہلے سے بنا تھا اور وقتاً فوقتاً ہم نے دیکھا کہ اس پہ عمل بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اس بار جبکہ ایسی صورتحال تھی کہ پاکستان کو بیرونی جو خلفشار ہیں ان کے ساتھ نمٹ رہا ہے، اور بالخصوص بھارت کی طرف سے جو دراندازی ہو رہی ہے اس پہ پاکستان نے اپنا فوکس رکھا ہے، لیکن ساتھ میں ایک عالمی دباؤ، عالمی پریشر کو مد نظر رکھ کے پاکستان کے اندر جو مذہبی جماعتیں ہیں، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ انہی جماعتوں کو پہلے سپورٹ بھی اندر سے مل رہی تھی، لیکن اب کیا وجہ ہے کہ وہی جماعتیں زد میں آ گئی ہیں اور ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. کیا یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ایسا کچھ ہو رہا ہے، یا پھر حقیقت میں ہی یہ جو جماعتیں ہیں یا پھر جو پارٹیاں ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے؟ پھر اس طرح نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کے تحفظات تھے، اب بھی ہیں اور وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. آج حسب سابق میرے ساتھ تشریف فرما ہے جان زیب منہاج صاحب. جان زیب صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. آج کے دیگر مہمانان گرامی میں پاکستان کے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم جناب سردار عتیق احمد خان صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، اور اسی طرح سینئر صحافی راجہ مہتاب احمد خان صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے. تو جان زیب صاحب، سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے. اس پہ ہم پہلے بھی بارہا بات کر چکے ہیں. اس کے اوپر اعتراضات بھی لوگوں نے اٹھائے تھے اور کچھ تحفظات بھی تھے، اور عالمی دباؤ تو چونکہ پاکستان کے اوپر بہت پرانا ہے، لیکن اس بار جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں پاکستان نے پھر
اس طرح کے قدم اٹھایا کہ ابھی جو مذہبی لوگ ہیں ان کا یہ شکوہ ہے، اگرچہ قومی سلامتی کے لیے یقیناً یہ قدم اٹھایا گیا ہے، لیکن لوگ اس کو دوسرا رنگ دے رہے ہیں، خاص کر اس ٹائم اپوزیشن والے مذہبی جماعتوں کو مشتعل کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے یہ ایک ایجنڈے کے تحت آئی ہے اور ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ مذہبی لوگوں کو یہاں سے ختم کیا جائے، تو اس کو ایک دوسرا رنگ دیا جا رہا ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے عبداللہ صاحب کہ اس وقت نیشنل ایکشن پلان کو لے کے بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کریں تو ہر کام کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے میں ہمارے رب کو کیا حکم ہے اور ہمیں کس طرح کی رب کائنات جو ہے تلقین فرما رہا ہے۔ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ دیکھیں فجر کے وقت جب طلوع آفتاب ہو رہا تھا یا غروب آفتاب یا جب جیسے ہم زوال کا ٹائم کہتے ہیں، اس وقت سجدہ کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ کسی کے دل میں یہ شبہ جائے کہ آپ چڑھتے سورج کو یا سر پہ کھڑے سورج کو یا غروب ہوتے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں جب مودی بارڈر پہ فوجیں لیے کھڑا ہے اور آپ سے جنگ کرنے کو تیار ہے، ایسے وقت میں آپ کا یہ منصوبہ یا آپ کا یہ کہنا کہ ہم یہ کسی بیرونی دباؤ پہ نہیں کر رہے یا یہ کہنا کہ ہمارے اپنے اندر یہ ہماری اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں متحد ہیں اور اس وقت اس پہ ہم یہ کر رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ایکشن، ٹھہر کے تھوڑا ہو جاتا۔ یعنی آپ بھی 10-15 دن اس ایکشن کے خلاف ایکشن میں ہیں؟ دیکھیں اب بھی فی الوقت نہیں ہونا چاہیے تھا، 10-15 تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر تھوڑا سا اس کو ڈیلے کیا جاتا۔ اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا، اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا، اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا۔ جیسے دیکھیں نا وہ جو سانحہ سہیوال ہوا ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کا ہی حصہ تھا۔ وہ جو سہیوال کا سانحہ ہوا وہ ایسے گرفتاریاں ہو رہی تھیں، وہ سلسلہ چلتا رہتا، لیکن جو بڑے لیڈران تھے ان کو اس طرح یکدم اس واقعے کے بعد کرنا، شاید آپ کہیں نہ کہیں دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم اس میں یا ہمارے یہ لیڈران اس میں انوالو ہیں یا یہ کہیں نہ کہیں دہشت گردی کے ساتھ ان کی کڑیاں ملتی ہیں، اور جو امریکہ، برطانیہ یا انڈیا جو کہہ رہا ہے اس کا موقف درست ہے۔ یعنی ان کے بیانیے کو ہم خود بخود مستحکم کر رہے ہیں۔ ایک ایسے موقع پر جب پاکستان کا کیس بہت مضبوط ہے، عالمی سطح پہ بہت مضبوط ہے پاکستان کا کیس، ایسے موقع پہ پاکستان خود اپنا کیس کمزور کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بالکل پاکستان میں عدم برداشت کا رویہ بہت زیادہ ہے، اس کے خاتمے کے لیے حکومتی سطح پہ کوئی پلاننگ ہونی چاہیے، لیکن فی الحال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی حکومت ہماری ابھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے یا نہیں تھی کہ وہ ان جماعتوں کا دفاع کرتی؟ نہیں، ان جماعتوں کی دفاع کی کوئی ضرورت نہیں تھی نا۔ دیکھیں آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں، الزام لگا ہے مثلا جیش محمد کے اوپر زیادہ الزام لگتا ہے انڈیا کی طرف سے، لشکری طیبہ کے اوپر، تو پاکستان انہیں کہہ دیتا کہ بھئی یہ ہمارے لوگ ہیں، آپ ثبوت لائیے، جس طرح پلوامہ میں جیسے پاکستان ہمیشہ کہتا رہا ہے ثبوت لائیں ہم کارروائی کریں گے۔ دیکھیں ایک ایسا شخص، کل پاکستان یار کوئی ہم ایک آزادی ہے، آپ آزادی سلب کر رہے ہیں، حافظ سعید اگر دہشت گرد ہے تو اسے لٹکائیں، ہمارے کوئی چاچے کا پتر تو نہیں ہے نا، یا ہمارا کوئی اس کے ساتھ ایسا رشتہ تو نہیں ہے۔ پاکستان سب سے افضل جب ہے، اگر حافظ سعید اس میں مجرم آ رہا ہے تو لٹکا دیں اس کو۔ یہ کیا روز روز کا آپ نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، دنیا کے سامنے امبیرسمنٹ ہوتی ہے، پاکستان کی بدنامی کا آپ باعث بن رہے ہیں۔ جو جب مجرم انہیں سزا دیں، آپ کو کل کوئی دنیا یہ کہے کہ عمران خان دہشت گرد ہے تو اس کو پکڑ کے بند کر دیں گے آپ؟ کل دنیا یہ کہے آپ کو کہ ڈاکٹر قدیر دہشت گرد ہے، آپ پکڑ کے اس کو بند کر دیں گے؟ کل کوئی آپ کو اور کسی کے بارے عبدالستار ریدی کے بارے میں کہہ دے وہ دہشت گرد ہے، اس کو پکڑ کے آپ اس کی قبر کا کورٹ مارشل شروع کر دیں گے؟ زندہ قومیں ایسے کرتی ہیں۔ اچھا خاصا ہم ایک وکٹری سٹیج پہ ہیں، وکٹری سٹیج پہ کھیل رہے ہیں، ہم وننگ اننگ کھیل رہے ہیں، اور آپ اس میں جھک گئے ہیں، نیچے لگ گئے ہیں۔ آپ نے دنیا کو یہ کہیں نہ کہیں تاثر دے دیا ہے کہ ہم ڈر گئے ہیں جی، ہم بالکل۔ اگر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آئیں ہم دنیا کو دکھاتے ہیں جماعت دعویٰ کے جو مدارس تھے ان کو کیسے چلایا جا رہا ہے، ہم دنیا کو دکھاتے ہیں جی کہ وہ بالکل صاف شفاف چل رہے تھے، وہاں پہ لوگوں کے چندے سے بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں لوگوں نے بچے بھیجے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، کوئی دہشت گردی نہیں ہے، انڈیا جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسری طرف سے آپ پابندیاں بھی لگا رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ انہیں حکومت کے اختیار قبضے میں بھی لے رہے ہیں۔ آپ نگرانی سخت کر دیں، خود آپ کمزور کر دیں، آپ ان کی نگرانی سخت کر دیں، ان پہ پہرے کڑے لگا دیں، اگر مجرم ہے تو انہیں اٹھائیں اور انہیں سزا دیں۔
یہ ڈرامے بازی بند ہو. دیکھیں نا انڈیا میں گجرات میں مودی نے کیا کچھ نہیں کیا, پوری دنیا نے اسے دہشت گرد قرار دے دیا. انڈیا نے اٹھا کے اسے وزیر اعظم بنا دیا, پابندی نہیں لگائی اس پہ. وہ دنیا سے ثبوت مانگتے رہے, کوئی ثبوت نہیں دے سکا. ایک طرف جب انڈیا میں مودی جیسا بندہ متشدد آدمی جو ہے وہ ان کا سربراہ ہے, وزیر اعظم ہے, تو ہم پاکستان میں ایسے لوگ جو ہمارے ہاں فلاح انسانیت چلا رہے ہیں, جو بے شمار لوگوں کے وہ گھروں کے چولہے جلا رہے ہیں, بے شمار لوگوں کی وہ مدد کر رہے ہیں, زلزلہ ہو سیلاب ہو سب سے پہلے دفعہ انسانیت پہنچی ہوتی ہے, فلاح انسانیت پہنچی ہوتی ہے, تو آپ ان پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. پھر ایسے پابندی کا وقت بھی جیسے میں نے کہا کہ وہی آپ یہ سمجھے کہ زوال کا وقت تھا اور آپ نے سجدہ کر دیا. یہ اس ٹائم سجدہ قبول ہی نہیں ہوتا. اچھا ایک سوال بہت وہ سوشل میڈیا کے اوپر سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی اگر ہم دیکھیں اندرونی خانہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں اگر تانے بانے ہم دیکھیں تو میں یعنی کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا لیکن اکثر سیاسی پارٹیاں نکلتی ہیں, تو پھر نیشنل ایکشن پلان صرف یہ مذہبی لوگوں کے اوپر کیوں لاگو ہے, جی ان کے اوپر کیوں؟ پاکستان میں سیاسی لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں. کراچی کی دہشت گردی میں جہاں ایم کیو ملوث ہے وہاں ہی پیپل پارٹی بھرپور طریقے سے ملوث ہے. بڑے بڑے لوگ پکڑے گئے ہیں, ان کے بھرپور طریقے سے ملوث ہے. عزیر بلوچ کو امن کے ایوارڈ کون دیتا رہا ہے؟ پیپل پارٹی دیتی رہی ہے. آپ کی ایجنسیوں کو یہ دھمکیاں کون دیتا رہا ہے کہ اگر زرداری کو ہاتھ ڈالا تو ہم تہس نہس کر دیں گے؟ ہمارے پاس اسلحے کے بڑے بڑے ڈیپو ہیں. رحمان ملک صاحب عام میٹنگز میں بیٹھ کے یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس کراچی میں اسلحے کے ڈیپو ہیں, ہم تباہ کر دیں گے کراچی کو, ہمارے ساتھ ٹکر لی تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہمارے سامنے ہے. آپ نے وہ تحقیقات کدھر گئیں جو پاکستان میں سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوا تھا؟ اس وقت صدر پاکستان کون تھا؟ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کون تھا؟ اس وقت کون کون سے سیاسی لوگ شامل تھے؟ کن کن سیاسی لوگوں کی پشت پناہی سے اس ٹیم پہ حملہ ہوا تھا؟ یعنی سوال جو اٹھا رہے ہیں دیکھیں, پھر وہ سوال تو اٹھائیں گے. آپ خود موقع دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کا جو بھی دشمن ہے اس میں میرا سگا بھائی بھی ہے تو اسے لٹکا دیں. لیکن ایسے مت کریں کہ پاکستان کی ایسے اقدام بھی اب مت اٹھائیں کہ جس سے دنیا میں پاکستان کی سبکی ہو, جس سے دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو. اب میرا پھر وہی مطالبہ ہے کہ اگر یہ جن لوگوں کو آپ پکڑ رہے ہیں, جن لوگوں کے آپ ضبط کر رہے ہیں پیسے, جن لوگوں کے اوپر آپ پابندیاں لگا رہے ہیں, اگر تو یہ مجرم ہے اور انہیں اٹھائیں اور جیلوں میں پھینکیں اور انہیں سزائے موت دیں, کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ دنیا کہاں نکل گئی ہے؟ ہم ابھی وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے. 70 سال پہلے جو سفر شروع کیا تھا ایک قدم بھی نہ چل سکے ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. کرنسی ہماری دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. کوئی دنیا کا ملک وزیر اعظم صدر ہمارے ملک میں آتا نہیں ہے, کب کون کس کے ساتھ مل کے مجھے مروا دیں گے. ہمارے ہاں کوئی انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آتا, انہی وجوہات کی وجہ سے نہیں آتا. ہمارے ہاں امن ہے. راتوں کو میں نے سفر کیا پاکستان میں, جی بالکل, گلگت بلتستان کے علاقوں میں سفر کیا, میں نے شمالی علاقہ جات میں سفر کیا, میں نے ناران خاقان کی سڑکوں پر رات کو سفر کیا, فیملی بچوں کے ساتھ سفر کیا. کچھ بھی نہیں ہوتا پاکستان میں جتنا پاکستان کو بدنام کیا, اور بدنام کس طرح کیا. اب دیکھیں جب آپ ایسے لوگوں پر پابندیاں لگائیں گے, اس دوسری طرف سے آپ ٹورزم کا ویزا بھی فری کر رہے ہیں, کون سا ٹورسٹ آئے گا آپ کے پاس؟ وہ خود کہیں گے کہ یہاں تو عام پھرتا بندہ دہشت گرد ہے جی, حکومت خود پکڑ رہی ہے, حکومت خود کہہ رہی ہے یہ دہشت گرد ہیں, تو وہ کیسے آئیں گے؟ تو اگر جب آپ کو اپنی ترجیحات میں تبدیلی لانی ہوگی, آپ کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی. حکومتیں ایسی نہیں چلتی کہ بیٹھے ایک میٹنگ میں فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے جی ایکشن کر دو اس پہ. حکومتیں سوچتی ہیں, اس کے سد باب ہوتا ہے, اس کے جانچ پرکھ ہوتی ہے کہ اس کے محرکات کیا ہوں گے, اس کا رزلٹ کیا آئے گا, اس کے نتیجہ کیا آئے گا, دنیا عالمی سطح پہ ہماری کیا رائے بنتی ہے, عالمی سطح پہ ہمارا کیا اس کا رزلٹ آئے گا, ہمیں کس نظر سے دنیا دیکھے گی. ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امن کا نوبل پرائز دیا جائے, دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں اوہو یہ ماضی میں ہمارے صدر پاکستان. پھر دیکھیں نا جی, چیف آف آرمی اسٹاف ہے ہمارے مشرف صاحب, پاکستان کا کوئی وزیر کسی کو بلائیں تو انڈیا میں نہیں جاتا, وہ کسی سٹیج پہ, وہ کسی واقعے پہ یا کسی ٹی وی پروگرام میں جلدی نہیں جاتا. لیکن ہمارا سابق آرمی چیف جو ہے وہ روز انڈیا کو بیان دے رہا ہوتا ہے. یار صدر پاکستان آپ ہیں مشرف صاحب, ہم آپ کو مان لیتے ہیں, لیکن آپ آرمی چیف بھی تو ہیں نا جی. آپ کس طرح دشمن کے ٹی وی چینل سے بیٹھ کے روز عام لولے لنگڑے اینکر سے 2 ٹکے کے اینکر وہ آپ کی کتے جتنی بےزتی کر رہا ہوتا ہے.
صدر پاکستان کو یہ زیب دیتا ہے، وہ صدر پاکستان کا عہدہ پھر نیچے رہ جاتا ہے. آپ سالار پاکستان رہے ہیں، دفاع آپ کے ہاتھ میں رہا، آپ سپاہ سالار ہماری فوج کے رہے ہیں، اور ٹکے ٹکے کے بندے سے آپ کتے جتنی بےزتی کروا کے آ جاتے ہیں. میں بار بار یہ لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، ہوتی ہے اس طرح، میں نے خود دیکھا ہے. وہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں صدر پاکستان کو، سابق صدر پاکستان کو، اور چیف آف آرمی سٹاف ہے. جاتا کیوں ہے وہ؟ موقف تو دینا چاہیے نا یار، موقف لینا چاہیے، لیکن بندے کے بچوں کو موقف دے نا. آپ ان چول آدمیوں کے سامنے چلے جاتے ہیں، انہیں بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، انہیں اپنے ملک میں کوئی نہیں دیکھتا، تو آپ ان کے ٹی وی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں روز اور ان سے بےزتی کروا کے صاحب کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم راج صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راجہ مہتاب صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. سر بات کر رہے ہیں کچھ پاکستانی جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، لیکن آپ سے چونکہ ہم نے بات کرنی ہے، یہ جو پاک بھارت کشیدگی کی ایک صورتحال بنی اور اس میں یعنی کچھ جنگ بھی ہو گئی ہلکی پھلکی سی، اس کے بعد کشمیر میں سنا ہے کہ آئے روز ان کے جو ریاستی دہشت گردی ہیں یا انڈین کے جو مظالم ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اسی طرح ایل او سی کے حوالے سے بھی اسی طرح دردناک سی خبریں آ رہی ہیں کہ انڈین آرمی آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے، عام شہریوں کو، ان کی یعنی مال مویشیوں کو. تو کیا صورتحال ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ چونکہ اس ایریا میں ہوتے ہیں؟ ایل او سی کی کیا صورتحال ہے اور مقبوضہ وادی کی کیا صورتحال ہے اس کشیدگی کے بعد؟ بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑے اہم ٹاپک جو ہے وہ بات کا آغاز کیا ہے. جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ پاک بھارت جو کشیدگی ہے اور وہ گزشتہ تقریباً 1 مہینے سے جاری ہے. جب پلوامہ کا وہ واقعہ ہوا جس میں انڈین آرمی کے لوگ مارے گئے، تو اس کے بعد آئے روز کوئی نہ کوئی واقعات ہو رہے ہیں. گزشتہ 1 ماہ سے جو ہے وہ گولہ باری جاری ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، اور وہاں کی جو مقامی آبادی ہے وہ ڈسپلیس ہو رہی ہے. ہزاروں لوگ جو ہے وہ ہجرت کر چکے ہیں لائن آف کنٹرول سے، اور اس حوالے سے آزاد کشمیر حکومت بھی اور باقی جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اقدامات کر رہے ہیں. جبکہ مقبوضہ وادی کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. آئے روز جو ہے وہ نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں کی خواتین کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، وہاں اسکولوں کے بچوں پہ تشدد ہو رہا ہے، اور حتیٰ کہ جو بزرگ ہیں اور جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان پہ بھی تشدد کیا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کو پاکستان مخالف نعرے لگانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو تحریک چل رہی ہے، بالخصوص گزشتہ 2-2.5 سال کے دوران قرآن واقعانی کی شہادت کے بعد، تو اس تحریک کو دبایا جائے. لیکن یہ تحریک جو ہے وہ بہت جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے. آج مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، اس کے فلک کا نعرے لگ رہے ہیں، اسکولوں میں لگ رہے ہیں، جو تجارتی مراکز ہے وہاں پہ ہو رہا ہے، بار کونسل اور بار ایسوسیشن کے اندر ہو رہا ہے، وہاں کے جو سول سوسائٹی ہے وہ ظاہر باہر نکل کے آئی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں انڈیا نے اپنی 1.5 لاکھ فوج کا اور اضافہ کیا ہے. تقریباً 7 لاکھ فوج پہلے موجود تھی، انہوں نے مزید ٹروپس وہاں پہ بھیجے ہیں، اور اس وقت تقریباً 9 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے انڈین آرمی اور سیکیورٹی ادارے وہاں پہ اس کے موجود ہیں، جو وہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و تشدد جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور پھر لائن آف کنٹرول پہ جو صورتحال ہے اس سے آزاد کشمیر کے جو رہنے والے لوگ ہیں اور آزاد کشمیر کے جو بسنے والے لوگ ہیں وہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کئی درجن لوگ شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں مکانات تباہ ہو چکے ہیں. وہ لوگ وہاں سے جو ہے وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں سے نکلے ہیں. لیکن لوگوں کے جو عزائم ہیں، لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ کم نہیں ہوئے. وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے وقتی طور پہ وہاں سے تو پیچھے ضرور آئے ہیں، لیکن ان کا جذبہ یہ ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ وہ لڑیں گے. اور اس دوران پاکستان افواج نے جو رول ادا کیا، اور بالخصوص جب انڈین آرمی نے پاکستان میں مداخلت کی اور اس کے جواب میں ان کے 2 طیارے پاک آرمی نے گرائے، ان کی جو فوجی چوکیاں ہیں اس پہ جو ہے وہ اٹیک کیا، اور پھر جو سول آبادی پہ انڈین آرمی جو فائرنگ کر رہی ہے اور جو گولہ باری کر رہی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک جو رول ادا کر رہی ہے، اس سے جو ہے وہ کشمیر کے بالخصوص لائن آف کنٹرول پہ جو لوگ ہیں وہ ان کے جذبات، آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے لوگوں کے جذبات، مقبوضہ کشمیر کے جو وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں
ان کے جذبات کو تقویت ملی ہے، اور اس موقع پہ پوری پاکستانی قوم بھی جو ہے وہ جو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح جو نظر آتی ہے. پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں، پاکستان کی مذہبی جماعتیں اور پاک فوج اور پاکستان کی حکومت، یہ سارے لوگ ایک پیج پہ نظر آئے ہیں. اور پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ موجود ہے. اور اس وقت گو کے حالات بہت کشیدہ ہیں، اور لیکن لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی افواج ہے، جو ان کا وقت جو کردار ہے، جس انداز سے انہوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے ہندوستان کو دوبارہ جو ہے وہ اس طرح اٹیمپٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اچھا راجہ صاحب، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. راجہ صاحب، انڈیا کے اندر سے مودی سرکار کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، بڑی بڑی آوازیں، اور بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے مودی سرکار کو، انڈین حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. اس میں بڑے بڑے نام ہیں. خود ہندو جو انتہا پسند ہیں، بڑے ان کے رہنما ہیں، جس طرح راج ٹھاکرے ہے، انہوں نے کل بیان دیا ہے کہ مودی اپنی الیکشن کی جیت کے لیے پلوامہ جیسے مزید واقعات کرا سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مودی کا الیکشن ابھی، چونکہ اس میں ابھی کافی دن ہیں، تو اس دوران مودی مزید کچھ کرے گا، اس طرح کی سوچے گا، یا پھر پاکستان کے اوپر مزید اس کی دراندازی کی جو اس کا ایک جنگی جنون اس کے سر سوار ہے، مزید ایسے خدشات آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، اور یہ بات درست ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ اب جو انتہا پسند بھی تھے وہ بھی، ان کو بھی سمجھ آئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی آسان ہدف نہیں ہے، اور پاکستان کو کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے وہ لوگ سوچنے شروع ہوئے کہ جب پاکستان کی فضائیہ نے جو ان پہ اٹیک کیا، اور ایک بات ظاہر ہے بہت باخبر ہے کہ ایک ایسے مرحلے پہ اس دوران پاک آرمی نے مقبوضہ کشمیر کے اندر، جہاں پہ انڈیا کے جرنیل خود موجود تھے اور 15 سے 20 ہزار اس کی آرمی موجود تھی، اس پہ اٹیک کیا، اور اس کے دائیں اور بائیں جو ہے میزائل ڈال کر ان کو بتایا کہ ہاں ہم خبر یہ رکھتے ہیں اور تمہارے ساتھ یہ مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہاں کا میڈیا، انڈیا کا میڈیا بالکل اس طرح جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہا تھا، پوری قوم کو اکسا رہا تھا، ہندوازم کو جو ہے وہ بہت رواج دے رہا تھا. وہاں پہ لوگ اب سوچنے شروع ہو گئے کہ ایسا نہیں ہے جو ہمارا میڈیا ہمیں دکھا رہے ہیں، جو وہاں کی فوج ہمیں بتا رہی ہے یا مودی جو بتا رہے ہیں، یہ حقائق نہیں ہے، حقائق کچھ اور ہیں. یہ بات درست ہے کہ اس وقت چونکہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں ہندوستان میں، اور وہ جو وہاں پہ مودی سرکار ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو اکسایا جائے اور الیکشن جیتے جائے، لیکن یہ سارا فارمولا جو ہے وہ اس کے خلاف چلا گیا. لوگ اس سے بہت متنفر ہو رہے ہیں. جو اطلاعات آتی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو جس سے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا انتخابات میں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ مودی سرکار کے گلے میں پڑ رہی ہیں، اور اس وقت یقیناً پریشانی کی کیفیت ہے انڈیا کے اندر. دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ انڈیا میں جہاں پہ ان کے جو دانشور طبقہ ہے، جو صاحب الرائے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاک بھارت جنگ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ دونوں ملک وہ ہیں کہ جہاں پہ جو ان کو معاشی طور پہ مستحکم ہونا چاہیے، اور بالخصوص انڈیا کو کہ جہاں پہ کروڑوں لوگ جو ہیں آج بھی فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، ایک وقت کا کھانا ان کو ملتا ہے، وہ وہاں کی فوج جو ہے وہاں فرسٹریشن کا شکار ہے. سینکڑوں لوگ فوج سے بغاوت کر کے جا رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہاں پہ 12 کروڑ جو سکھ برادری وہاں پہ ہے، جو پاکستان میں جو ان کی مذہبی مقامات ہیں، اس کو وہ ان کے لیے وہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی طرح حیثیت رکھتے ہیں. وہاں کی سکھ کمیونٹی جو ہے وہ اس وقت پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہے. انہیں کشمیر سے زیادہ اب جو ہے وہ خالصتان پر اور جو بھارتی پنجاب ہے اس پہ بہت زیادہ اس کو فوکس کرنا پڑ رہا ہے. انڈیا کے اندر جو ہے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ہندوستان اگر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کشمیر تو کیا لے سکے گا، یہ اندر سے بھی ٹوٹ سکتا ہے، سجے گا. اور وہاں پہ ظاہر ہے تحریکیں چل رہی ہیں، وہ زور پکڑیں گی، اور انڈیا کے اندر کئی پاکستان بن سکیں گے. اس بات کو کے حوالے سے وہاں کے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہاں کے جو دانشور ہیں، وہ لوگ اس پہ جو ہے وہ کمنٹ کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی اب اس پہ وہ ڈسکشن جاری ہے کہ دیکھیں
جو پاکستانی فوج ہے، پاکستان کے عوام ہے، وہ تو شہادت کو قبول کرتے ہیں اور ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، اس کو تو وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو انڈیا کے جو آرمی ہے وہ تو بہت پریشان ہے کہ ہم ان حالات کے اندر کیا کریں. ونگ کمانڈر جو پاکستان میں آیا، جس کو واپس کیا گیا، بہت شکریہ اور اظہارات تھے، اس کے ساتھ جو انہوں نے ٹریٹ کیا تو اس سے ایک مایوسی کی کیفیت جو ہے ہندوستان کے اندر بھی پیدا ہوئی ہے. بہت شکریہ راج صاحب، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. جی جہانزیب صاحب، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ایکشن لیا ہے نیشنل ایکشن پلان کو مد نظر رکھ کے حکومت نے، ایکشن اچھا ہے لیکن وقت ٹھیک نہیں ہے. وقت ٹھیک نہیں. چلیں پھر آگے نکلتے ہیں. چلے. نواز شریف صاحب بیمار ہیں، بار بار علاج کی آفر بھی ٹھکرا رہے ہیں. ابھی خبریں یہ آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کا جو علاج ہے وہ حکومت کے لیے ایک معمہ بن گئی ہے، ایک پریشانی بن گئی ہے. پہلی بات یہ کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہے جہاں پہ میاں صاحب کا علاج ممکن ہو؟ عبداللہ صاحب بار بار نواز شریف صاحب کے علاج کے لیے بہت سے لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں. اللہ پاک انہیں شفا دے. میں نے خود نماز جمعہ کے بعد ان کا نام لے کے ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ پاک انہیں شفائے عملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی پاکستانی ڈاکٹر پہ یقین کرتے ہیں، نہ وہ کسی پاکستانی اسپتال پہ یقین کرتے ہیں، نہ وہ ان بہترین اسپتالوں پہ یقین کرتے ہیں جن کو انہوں نے خود تعمیر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایشیا میں بہترین اسپتال ہیں. تو ان میں بھی علاج کرانا پسند نہیں کرتے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کسی جگہ پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ نے ایک پھیری والی خاتون سے شادی کر لی. وہ خوبصورت تھی، بادشاہ کو پسند آئی، بادشاہ نے اسے شادی کر لی. تو بادشاہ نے اسے جا کے محل میں رکھا، بہترین کھانے دیے، ہر کچھ دیا، سارا کچھ دیا. تو وہ بیچاری کمزور ہوتی جا رہی تھی، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی. تو بادشاہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی. اس نے سارے حکیموں کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا، طبیب بلائے جو بہترین تھے. انہیں کہا کہ اس کا علاج کیا جائے. تو اس کے علاج کے لیے سارے آئے، اس کا فاقہ نہ ہوا، وہ ٹھیک نہ ہوئی، وہ کمزور ہوتی جا رہی، اس کی خوبصورتی بھی ماند پڑ گئی، لاغر ہوتی جا رہی ہے، لاغر ہوتی گئی. تو آخر بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تجھے میں بہترین کھانے کھلا رہا ہوں، میں تجھے بہترین سہولتیں دے رہا ہوں، میں تجھے ہر طرح سے خیال رکھ رہا ہوں، تو صحت مند کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ مانگنے والے تھے نا، تو مانگنے والے آپ کو پتہ ہے پرانے زمانوں میں نا گھر کی دیوار ہوتی تھی، گھر کی دیوار کے اندر نا اتنا سا کھانا بنا ہوتا تھا. اسے ہمارے پنجابی میں تو آلہ کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ پشتو میں اسے کیا کہتے تھے. تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ جو ہے نا مجھے اس آلے میں رکھو، کیونکہ میری ماں جو ہے نا باہر سے مانگ کے لاتی تھی، کھانا وہاں رکھتی تھی، وہاں سے اٹھا کے میں کھاتی تھی. تو مجھے وہ عادت پڑی ہے، وہاں سے اٹھا کے میں نے کھانا ہے. یہ سارے کھانے وہاں رکھ دیا کرو، ایک آلہ بناؤ اس محل کی دیوار میں، وہاں یہ کھانے رکھو، وہاں سے میں اٹھا کے کھاؤں گی. تو وہ اس نے بادشاہ نے آلہ بنا دیا اس کو، تو وہاں اس نے کھانے رکھے، وہ کھانا اٹھا کے کھاتی، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی. تو وہ حساب ہے نواز شریف صاحب کا کہ نواز شریف صاحب کو علاج دیکھیں، دل کی بیماری کا ایک ہی علاج ہے، وہی ادویات ہیں، وہی مشینری ہے جو پاکستان میں آج کل ساری لیٹسٹ مشینری موجود ہے. تو میاں صاحب کا علاج بس لندن میں ہے. وہ خبریں ہیں تو یہ آ رہی ہے کہ حکومت ان کو بھیجنا چاہ رہی ہے، وہ نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ کس نے کہا نہیں جاؤں گا؟ کس نے کہا نہیں جاؤں خود ہی ڈٹے ہوئے ہیں. کس نے کہا نہیں جاؤں گا؟ نہیں، وہ ان کی ضد یہی ہے، حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان کے جس مرضی اسپتال سے آپ علاج کروا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، میرا علاج ہارلے اسٹریٹ میں ہے. ان کی ضد یہ ہے کہ میرا علاج ہارلے اسٹریٹ میں ہے، میں نے یہاں پیناڈول بھی نہیں کھانی. چلے انسانی جو وہ ہے ہمدردی ہے وہ تو ہونی چاہیے، بالکل سیاسی اختلافات. دیکھیں جی، اگر نواز شریف صاحب کو بھیجتے ہیں، عمران خان کا نعرہ ہے ایک نہیں دو پاکستان کی جیلوں میں اس وقت تقریباً 80 سے 90 ہزار قیدی ہیں، جن میں سے تقریباً جو آج ایک سروے آیا اس میں جو جن قیدیوں کا علاج ہو رہا ہے جیلوں میں وہ تقریباً 4000 کے قریب ہیں، دل کے مریض ہیں. اگر عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کو ہارلے اسٹریٹ بھیج دیتے ہیں تو میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ ان 4000 کو بھی ہارلے اسٹریٹ بھیجا جائے. وہ بھی قیدی ہیں، انسانی جان چاہے نواز شریف کی ہو چاہے ایک عام شخص کی ہو برابر ہے. تھوڑا سا وہ تو دینا چاہیے. نہیں، کچھ بھی نہیں. اگر آپ کسی قوم کا سردار ہے، کیا سردار ہے؟ کون سی سرداری؟ 3 دفعہ سرداری ملی ہے، 3 دفعہ سرداری ملی ہے، 3 دفعہ بڑی تعداد میں لوگ اب بھی اس کے یعنی چاہنے والے ہیں، اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. پاکستان میں غلام احمد قادیانی کے تھوڑے جانے والے ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کو بھی ان کے حقوق ملنے چاہیے. حقوق کیسے ملنے چاہیے؟ کیوں حقوق ملنے چاہیے؟ ہر غلط بندے کو حقوق دینا شروع کر دیں، کل کوئی نیا مذہب بنا کے کھڑا ہو جائے گا. اور
حقوق دینا حقوق دیکھیں جو جتنے حقوق آئین ہمارا دے رہا ہے وہ بہترین ہے. نواز شریف صاحب کا علاج کے حوالے سے میرا یہ موقف شروع دن سے رہا ہے کہ اگر حاکم 3 دفعہ ملک کا حکمران رہا ہو اور وہ ایک ایسا ہسپتال نہ بنا سکا ہو جہاں اس کا علاج ہو سکے تو اسے شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. اسے کسی اور دوائی سے کسی اور بیماری سے نہیں مرنا چاہیے, اس سے شرم سے مر جانا چاہیے. لیکن وہ شرم, لیکن یہ ایک میسج چلے نواز شریف صاحب تو اپنی جو دور تھا وہ گزار گئے, ابھی شاید ان کی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے, لیکن باقی جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, خاص کر اس وقت جو برسر اقتدار ہیں یا جن کا سیاست میں آنے کا موڈ ہے, ان کے لیے تو بہت بڑا میسج ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے چلیں. کل خدا نخواستہ پاکستان میں تو ہوتا اکثر یہی ہے کہ ایک آتا ہے تو دوسرا گر جاتا ہے. دیکھیں جی, جس نے وہ شیخ رشید اکثر کہتا ہوتا ہے کہ جس نے گاجریں کھائیں اس کے پیٹ میں درد تو ضرور ہوگا. جس نے بھی ظلم کیا ہے, کرپشن کیا ہے, چوری کیا ہے, ڈاکہ ڈالا ہے عوام کے حقوق پہ, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہو رہا ہے, اب میاں نواز شریف کو عمران خان بھیج بھی نہیں سکتا نا, عمران خان کے پاس یہ اختیارات بھی نہیں. عدالت کا وہ قیدی ہے, عدالت میں وہ درخواست دیتا ہے, عدالت سے درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے. وہ اعتزاز حسن صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ویسے ہی غلط الزام لگا رہے ہیں حکومت پہ. حکومت تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, اس کو حکومت نہ چھڑا سکتی ہے نہ بچا سکتی ہے. اس کا تو مسئلہ ہی جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ ہے. عدلیہ جب اسے چھوڑے گی تو وہ چلا جائے گا, عدلیہ نہیں چھوڑے گی تو نہیں جا سکے گا. تو آج کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. ہمارا جو مین جس کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ یہ آج کی ملاقات تھی. کچھ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بلاول زرداری نے خود ہی کہا ہے کہ یہ اس کو آج کی ملاقات ایسی تھی جیسے روس نے امریکہ کو کہا تھا کہ میں طالبان کی میٹنگ کرواتا ہوں, ماسکو میں آ جائیں آپ. ایک ہی میٹنگ کروائی ہے رشیا نے, اس کے بعد رشیا پیچھے ہٹ گیا یا طالبان پیچھے ہٹ گئے. وہ صرف اور صرف یہ تھا امریکہ کو باور کرانا تھا کہ تم نے جو جنگ شروع کی تھی میرے خلاف, آج تم میرے در پہ بھیک مانگنے آئے ہو اس جنگ سے نجات چاہنے کے لیے. تو یہاں پہ جو میاں نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے, بلاول بھٹو بھی آج اسی کوٹ لکھپت جیل میں گیا تھا جہاں اس کے والد صاحب تھے. تو جی السلام علیکم سردار صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سردار عتیق صاحب, سلامت رہیں. آپ نے وقت دیا. سر بات کر رہے ہیں پاک بھارت جو کشیدگی کا ایک ماحول پیدا ہوا. سر اس میں اگر دیکھا جائے پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک طرف مودی سرکار کا جنگی جنون ان کے سر کے اوپر سوار تھا اور دوسری طرف پاکستان بار بار امن کی خواہش کا اظہار کرتا رہا, امن کی پیشکش کرتا رہا, صلح کی پیشکش کرتا رہا, مذاکرات کی پیشکش کرتا رہا. اس ساری صورتحال کو اگر آپ مد نظر رکھیں سر, تو اس سوال کا جواب آپ کے پاس کیا ہو, یعنی آپ کیا دیں گے کہ پاکستان کی جو امن کی کوشش ہے وہ کیا رنگ لائے گی, اور جو مودی سرکار کا جو ایک جنگی جنون ہے کیا وہ جنگی جنون ختم ہوا ہے, ختم ہو گیا ہے, یا پھر وہ مزید ہم کسی خدشے کا اظہار کر سکتے ہیں یا خدشے کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ وہ مزید بڑھ سکتا ہے کیونکہ وہاں الیکشن بھی آ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ دو باتیں ہیں جو آپ کے سوال کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ نریندر مودی جو ہے ان کے اس سارے پس منظر کی تفصیل میں جائے بغیر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آر ایس ایس کی جو بنیاد ہے اور آر ایس ایس کی جو تربیت ہے 5ویں 6ٹی 7ویں 8ویں جماعت میں اور 7 8 10 سال کے عرصے میں, اس عرصے سے لے کے ان کا جو منشور ہے, جو دستور ہے, جو اقدامات ہیں, جو ٹریننگ ہے, جو سوچ ہے, جو فکر ہے, جو کہنا سننا ہے, ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھے بغیر صرف ہندوستان کے وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی بات سمجھنی مشکل ہے. تو اگر اس ساری بات کو آپ دیکھیں تو اس میں انتہا پسندی ہے, نفرت ہے, تشدد ہے, قتل و غارت گری ہے, مذمنی ہے, افراتفری ہے, فاشزم ہے, ہنگامہ آرائی ہے, اور غریب کو کمزور کو دبا کے رکھ رہا ہے حتیٰ کہ خود ہندو مذہب کے اندر طبقاتی نظام. تو اس طرح کا جو انتہا پسندی کا ماحول ہے, اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو نریندر مودی صاحب سے کسی صورت
خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، سوائے اس کے کہ یہ ہو سکتا تھا کہ ان کو جب ایک ملکی سطح پر موقع ملا، بین الاقوامی سطح پر موقع ملا، اس وقت وہ کسی اچھے جسر کا مظاہرہ کرتے اور اپنی انتہا پسندی کے زور پر انتہا پسندوں کو لے کے پیس پروسیس کا حصہ بن جاتے. لیکن 4-5 سال کا عرصہ بتا رہا ہے کہ ان کی جو تربیت کا اثر ہے، ان کی فطرت میں کوئی تبدیلی ہونے کی توقع نہیں ہے کسی صورت میں بھی. اس لیے ان کا پوسچر تو اپنی جگہ قائم رہنا ہے، اور ایک آدھ ایفرٹ وہ تلخی ترشی مزید پیدا کرنے کی ضرور کریں گے، چونکہ بہت بلڈ اپ کر رہے ہیں. سارے ہندوستان سے ٹروپس جو ہیں وہ ان کو پل آؤٹ کر رہے ہیں، اور اسپیشلائز جو فورسز ہیں ان کو لا رہے ہیں بارڈر کے قریب، اور نئی انہوں نے گنے لگانی شروع کر دی ہیں، اور نئے انہوں نے بیس اسٹیبلش کرنے شروع کر دی ہیں پاکستان کی سرحد کے قریب اور کشمیر کے اندر. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کی پوزیشن اس لیے واضح ہے کہ پاکستان مسلسل روز اول سے، ایک تو یہ نہیں کہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کی، اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کی بات ہے، بلکہ جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے ڈیفینس پہ کام کر رہا ہے. پاکستان ایگریشن پہ کہیں وہ کسی ایک جگہ یا دوسری جگہ کام نہیں کر رہا، اور پاکستان کے عزائم میں کوئی ایگریشن اس کی تربیت میں ہی شامل نہیں ہے، بلکہ وہ ڈیفینس اورینٹڈ ساری ٹریننگ ہے پاکستان کی ڈیفینس فورسز کی. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی اندرون ملک اور بیرون ملک ہماری ڈیفینس فورسز اپنے لیے بدنامی بھی مول لیتی ہیں، لیکن کسی جگہ بھی ان میں پرووکیشن کا ایلیمنٹ اور ان میں ایگریشن کا ایلیمنٹ اور ریٹیلیشن کا ایلیمنٹ نہیں پیدا ہوتا. کتنا سوبر اور کتنا کام اور کتنا پیشنٹلی وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو بات ہے اس کو دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے. اس لیے میں وہ پہلی بات جو کی تھی وہ تو خطرناک حد تک مودی صاحب کو جنون سوار ہے، لیکن جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس کو دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے. نریندر مودی کا ذہن میں جو بات اس وقت باقی دکھائی دیتی ہے ایک نفسیاتی اصول کے تحت، وہ یہی ہے کہ ان کو اس بات کی بھی تک امید ہے کہ ان کے نئے کسی کھیل میں ان کو باہر اندر سے اور کوئی امداد ایسی حاصل ہوگی کہ جس کی بنیاد پر وہ کو بہت باتوں کے ذہن میں کوئی نقشہ شاید بن رہا ہو. لیکن دنیا میں پاکستان کی بات کو، پیس انیشیٹو کو، پیس جسٹر کو، پیس پروسیس کی بات کو زیادہ پذیرائی مل رہی ہے تمام ممالک کے اندر، خطے کے اندر بھی اور باہر بھی. ان کے کسی ایک آدھ حلیف کی میں بات نہیں کرتا، دو کی بات نہیں کرتا، لیکن بطوری طور پر ساری دنیا میں، حتیٰ کہ سیکورٹی کونسل کے ممبر ممالک جو ہیں وہ بھی اب جو پیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور پرامن سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور تعلقات بہتری کی بات ہو رہی ہے، ڈی ایسکیلیشن کی بات ہو رہی ہے، اس پر زور دے رہے ہیں. تو اس سے میں پر امید ہوں، پوری طرح آپٹیمسٹک ہوں کہ یہ جو پاکستان کی کوششیں اور پاکستان کے دوست ممالک کی کوششیں اور پیس لور جو ہے دنیا بھر میں ان کی جو کوششیں، ان کو الٹیمیٹلی کامیابی اور بالادستی حاصل ہوگی، اور ان کو میرا یقین ہے کہ وہ کامیاب ہوگی. سر یہ اچھی بات نریندر مودی سے توقع نہیں کی جا سکتی. سر جس طرح آپ نے فرمایا کہ مودی سے ہم یعنی یہ خدشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی تربیت ہی اس طرح ہوتی ہے، اور وہ اپنی تربیت کا اثر جس طرح اس نے ابھی کچھ عرصہ پہلے دکھایا مزید بھی کسی وقت دکھا سکتا ہے. لیکن سر ایک چیز یہ بھی ہے، جس طرح دیگر ممالک نے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی پوزیشن کو یا پاکستان کے جو پیغام کو، امن کے پیغام کو سراہا گیا ہے، اسی طرح عمران خان صاحب اور جو پاکستانی قوم، پاکستانی فوج کا جو امن پسند رویہ، اس کو انڈیا میں بھی بڑی پذیرائی ملی ہے. چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی یہ سب کچھ اپنے الیکشن کے لیے کرا رہا ہے اور مزید بھی اس سے توقعات رکھی جا سکتی ہیں. تو کیا ابھی جو انڈیا میں الیکشن آ رہے ہیں اس میں مودی کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیونکہ انڈیا کے اندر سے بھی بہت ساری آوازیں اس کے خلاف اٹھ گئی ہیں اس واقعے کے بعد. دیکھیے نریندر مودی کو سب سے بڑا خدشہ اس بات کا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ انہیں الیکشن میں اس پر اثر اور وہ اس کو ریورس کرنے کے لیے، اور خاص طور پر 4 سال اقدامات میں ناکامی کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اب کوئی ایسا ایڈوینچر کرنا چاہیے کہ جس کو ہندوستان کے انتہا پسند طبقے کو اور 5-6 ریاستوں میں 4-5 ریاستوں میں جو انہیں ڈیفیٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور جو میجر الائنسز ریجنل پارٹیز کے بن رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور عالمی سطح پر بھی جو ان کی پذیرائی جو ہونی چاہیے تھی اس سے جو کمی آ رہی ہے، یہ سارے فیکٹرز کو کور کرنے کے لیے وہ اس طرح کا ایڈوینچر کرنا چاہتے ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے، اور جو بات آپ نے خود ذکر کی ہے کہ ہندوستان کے اندر سوبر ایلیمنٹ بھی موجود ہے، ایک سنجیدہ ایلیمنٹ بھی موجود ہے، اور انہوں نے
برملا ملٹری ایکسپرٹس نے بھی، انٹلیکچوئل نے بھی، رائٹرز نے بھی، کالمسٹ نے بھی، انہوں نے اس بات کا ذکر برملا کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو کچھ نریندر مودی کر رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ اگر کشمیر کے اندر دیکھیں تو اس طرح کی آواز کبھی نہیں اٹھی. ابھی تازہ حالیہ مسلمانوں کے قتل عام پہ فاروق عبداللہ نے جو بات کی ہے، وہ نے جو بات کی ہے، اور ہندوستان کے اندر سے اکبر اویسی جو بات کر رہے ہیں، اور یہ باقی لوگ جو بات کر رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں اس بات کا کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ ان کو الیکشن میں وہ کامیابی سے خوفزدہ ہیں، اور ان کی بی جے پی کے اندر کی جو اسسمنٹ ہے اپنے ماہرین کی، وہ بھی انہیں ناکامی کا اس وقت تک، آج کی ڈیٹ تک کا میں کہہ سکتا ہوں کہ انہیں ناکامی کی خبر دے رہی ہے. کوئی انتخابات میں دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی ساتھ تجزیے ہے کہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر وہ ایک علاقائی پارٹی جو ہے وہ بن کے رہ جائیں گے، اور مین اسٹریم میں بات کرنے کا شرط اور سیاست میں کھیل کھیلنے کا موقع نہ ملے. اس لیے بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. لیکن میں شکر گزار ہوں ہندوستان کے ان سنجیدہ عناصر کا کہ جو اس ساری صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کسی سیاست سے یا انتخابات سے زیادہ ہندوستان کے وجود کو اور ہندوستان کے استحکام کو عزیز رکھتے ہیں، اور اس خطے کو کسی بڑے تصادم سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری بات میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزا بڑی. چلیں جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں سر، آپ نے وقت دیا. جی، یہ جو ملاقات ہوئی ہے نواز شریف اور زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب کی، اس پہ تھوڑا سا آپ میں نے فرما رہے تھے کہ اس کو ہم انسانی ہمدردی نہیں، انسانی ہمدردی ان میں تو کسی طرح سے ہے ہی کوئی نہیں. انسانی ہمدردی سیاست بڑی ظالم چیز ہے، سیاست بڑی ظالم چیز ہے، اور یہ لیڈران تو ویسے ہی بڑے ظالم ہیں. انہوں نے جو حال تھر میں کیا، انسانی ہمدردی ان کو تھر میں نظر نہیں آتی. جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہاں ان کو انسانی ہمدردی نظر نہیں آتی. کراچی سمندر کے کنارے اور پانی کو ترس رہا ہے، پانی کی بوند بوند کو، وہاں انہیں انسانی ہمدردی نظر نہیں آتی. وہاں لوگ جو ہیں وہ جانوروں کی علائشوں سے تیل بنا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں. ہیپاٹائٹس سی اور بی پھیل رہا ہے کراچی میں، وہ ان کو نظر نہیں آتا. 450 ارب کھا گیا ان کا ڈاکٹر، ایک وہ کیا نام تھا ان کا، ڈاکٹر عاصم. 200 ارب جو ہے وہ کھا گیا شرجیل میمن، اور 500 ارب. عزیر بلوچ لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہا، اسے یہ انعام دیتے رہے. شرجیل میمن کو سونے کا تاج انہوں نے پہنا دیا. انسانی ہمدردی میں وہاں نظر نہیں آئی ان کو. آگے نواز شریف میں آگے، نواز شریف سیاست میں ایک سیاستدان تو ہے لیکن انتہائی شریف نفس سیاستدان ہے. اسے لوگوں نے استعمال کیا، اور میرے خیال میں اس دفعہ پھر وہ استعمال ہو جائے گا پیپل پارٹی کے ہاتھوں. ایک 19-20 سال کے لڑکے کے ہاتھوں استعمال ہو جائے گا. بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس کی چابی کوئی اور گھماتا ہے، ساروں کو پتہ ہے. وہ تو بیچارہ، صاحب نے تو اس دن کہا، وہ تو بیچارہ اس سے تو وہ تمہارا جو جی والد ہے وہ تمہیں بھی لے ڈوبے گا. اسے تو اردو بولنی نہیں آتی، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں بول کیا رہا ہوں. اسے تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں بول کیا رہا ہوں. تو یہ سب سے بڑی ستم ظریفی اس کی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نہیں ملاقات تھی. یہ ایک حکومت کو دباؤ میں لانے کی کوشش تھی. جب وہاں اسد عمر نے جو بلاول بھٹو کی تقریر کے پرخچے اڑائے، اور اس سے وہ بلاول بھٹو کا وہ بیانیہ جو بلاول بھٹو نے حسین حقانی سے 2 مہینے رہ کے آیا، امریکہ میں برطانیہ میں اسے مل کے آیا، اس سے جو پیار محبت کی باتیں کر کے آیا، یہ خبیث آدمی وہی لائن آ کے اسے نیشنل اسمبلی میں پڑھی. اور نیشنل اسمبلی میں پڑھنے کے بعد اسے رسپانس جو ملا حکومت کی طرف سے، جو اسے بدنامی ملی، اور پھر انڈین میڈیا پہ جو اسے کوریج ملی، وہ اس سے اس کا دماغ گھما ہوا ہے. اور یہ نواز شریف سے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملا، اور کوئی اس میں نہیں سمجھا کہ انسانی ہمدردی تھی. اور نواز شریف کو یہ حکومت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے. اور حکومت کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی ایک بڑا گٹھ جوڑ بنتا نظر آ رہا ہوں اس وقت. مولانا صاحب بھی اس وقت بھی شاید اگر نکل آئیں گے بھی تو حکومت جس طرح باقی مظاہرین کے ساتھ نپٹی ہے وہ انہیں پتہ ہے. وہ ان کے سامنے طاقت کا استعمال کرے، طاقت کا استعمال کیا. آگے میں نے آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ یہ بند ہوں گے جنہوں نے لانگ مارچ کیا تھا. طاقت کا استعمال ایک جماعت تھی، تو یہ 3 جماعتیں ہوں گی. وہ ایک جماعت تھی تو یہ 3 جماعتیں. تو بہت بڑی پاور ہوگی. کچھ بھی نہیں ہوگا، نکل آئیں کیا ہوگا. ساروں کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیں. یہاں کوئی بولتا کوئی نہیں ہے. ہمارے خطے کی تو رسم ہی یہی ہے. یہ سارے اگر غیر قانونی کوئی بھی دیکھیں، طاقت ان کا احتجاج کرنا ان کا حق ہے، احتجاج کر سکتے ہیں، سڑکوں پہ نکلیں، پرامن احتجاج کریں، درختوں کو نقصان نہ پہنچائیں، شہریوں کے املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، شہریوں کے املاک کو نقصان نہ پہنچائیں.
بٹ دیکھیں جی ہمارے یہاں دیکھیں اب مارچ میں برف باری ہو رہی ہے تو یہ درختوں کی بدولت ہے نا, اللہ نے کرم نوازی کی ہے تو املاک کو نقصان نہ پہنچانے, شہریوں کو تکلیف نہ ہو, احتجاج کریں. 2 سال بیٹھے تھے, 3 سال بیٹھے تھے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جہاں جس طرح ڈی چوک میں ہوا تھا, جس طرح ڈی چوک میں ہوا تھا وہاں کچھ نقصان نہیں ہوا تھا, احتجاج ہوا تھا, کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا. تباہی ہوئی جو جن لوگوں نے تباہی کی, عمران خان نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ ان کو پکڑ کے لے جاؤ, ان کے خلاف خود FIR درج کرو, یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. تو اصول تو ہے عمران خان کے. چلے آگے چلتے ہیں. پاک بھارت کشیدگی تو ختم ہو گئی, لیکن یہ بڑی یعنی عجیب خبریں آ رہی ہیں اندر سے. عمر عبداللہ کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی, محبوبہ مفتی صاحبہ, محبوبہ مفتی, اور اسی طرح نئی دلی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں, پھر کل وہ راج ٹھاکرے ہیں ان کے انتہا پسند ہندوؤں کے, ان کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یعنی بعید نہیں کہ مودی دوبارہ سے اسی طرح کا ایک واقعہ دوبارہ کرائے اور اپنی فوج کو مارے. اچھا, زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مودی سب کچھ خود کر رہا ہے اپنی سیاست کے لیے, الیکشن کے لیے, لیکن وہ سارا کچھ اس کے گلے پڑ رہا ہے. 10 اپریل جو ہے نا جی, 10 اپریل وہاں مودی کا لاسٹ ڈے ہے اختیارات کا. آج 11 مارچ ہے اور تقریباً 30 دن ہیں مودی کے پاس. یہ 30 دن تھوڑے سے کرٹیکل ہیں. ان 30 دنوں کے بعد کچھ حالات واضح ہو جائیں گے کیونکہ مودی کے اختیارات ختم ہو جائیں گے. اگلی ٹرم کے لیے یہ آتا ہے تو پھر تو ایسی حرکت نہیں کرے گا جو دنیا میں جس کو بدنامی اور سب کی ہوئی ہے. تو ان 30 دنوں سے پہلے اور دوسرا مودی کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بالکل وہ الیکشن ہارنے جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا الیکشن بچانے کے لیے شاید کوئی ایسی گھٹیا حرکت کرے, لیکن دنیا کا جو نقطہ نظر ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے پاکستان کے بارے میں. الیکشن جتانے کے لیے اس نے ایک یہ حربہ استعمال وہ جو پاکستان کا امیج تھا نا دنیا میں وہ تبدیل ہو چکا ہے. اب مودی اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مودی کو منہ کی کھانی پڑے گی اور بدنامی اس کے جو ہے نا اس کے پلے پڑے گی. مودی کو بھی یہ بات واضح طور پہ پتہ چل گئی ہے کیونکہ DGISPR کا بڑا واضح بیان تھا, اس پہ کوئی سیاستدان کھل کے نہیں بولا کہ انڈیا نے اب نیا حربہ استعمال کر لیا ہے, اب نئی گیم انڈیا نے سٹارٹ کر دیا ہمارے خلاف کہ وہ انسانی جانوں کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے. جب بھی پاکستان ترقی کی طرف جاتا ہے انڈیا ہمارے خلاف انسانی دہشت گردی کرتا ہے. یہ دیکھیں جو DGISPR کے الفاظ تھے نا اس دن اپنی پریس کانفرنس میں بڑے واضح تھے کہ انڈیا خود یہ کرواتا ہے اور الزام ہم پہ لگا دیتا ہے اور کسی واقعے کے ثبوت اس کے پاس نہیں ہوتے. پھر وہ اپنے لوگوں کو مزید مرواتا ہے چھپانے کے لیے, ان کے ثبوت مٹانے کے لیے لوگوں کو مارتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا پہ بڑے اچھے طریقے سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے والے جو خود انڈینز ہیں, خود مودی سرکار ہے, اور یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. منہا صاحب, کشمیر کی تحریک تو بڑی زور و شور سے چل رہی ہے ایک عرصے سے. جی ساتھ میں 12 کروڑ خالستان میں جو سکھ برادری ہے ان کا بھی وہ بھی ایک آزاد خالستان کے حق میں ان کے جگہ جگہ آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں مطالبے کر رہے ہیں. اسی طرح اور بھی جس طرح سردار صاحب نے فرمایا کہ انڈیا میں طبقاتی نظام ہے, وہاں مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. دیگر جو اقلیت انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بڑی حیران کن ہے. تو کیا اس طرح کچھ نظر آ رہا ہے کہ اگر مودی اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو اندر سے اس کے لیے مشکلات بن سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, میں کیونکہ آلریڈی کشمیر میں اس نے راجہ صاحب نے کہا کہ 9 لاکھ اس کی فوج. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ مودی جو ہے نا, پاکستان میں آج کل بات ہو رہی ہے کہ جو ہے عدنان سامی ہمارا ISI کا میجر ہے. میں تو کہتا ہوں کہ مودی ہمارا جو ہے نا میجر ہے, ہمارا اصل. مودی نے بڑا کام کیا, بڑا کام کیا مودی نے. دیکھیں دیکھا جائے انڈیا کے 9 طیارے گرا دیے. مودی کے دورے حکومت میں انڈیا کے کم سے کم 20 سے 22 طیارے گرے ہیں. پوری تاریخ میں انڈیا کی جنگوں میں اتنے طیارے نہیں گرتے. 20 کے 22 طیارے گرے ہیں انڈیا کے. فوجی نقصان جو مودی کے دور میں انڈیا کا ہوا ہے, آئے روز بارڈر پہ فوجی اس نے مروائے, آئے روز اس نے کشمیر میں فوجی مروائے, اس نے اپنے تاج محل پہ حملہ کروایا, آگرہ میں حملہ کرایا, پٹھان کوٹ اس نے کروایا. یہ سارے واقعات خود مودی نے کروائے. اب کیونکہ مودی کوئی ثبوت دے نہیں سکا, عوام کو پتہ چل گیا یار یہ جو ہمارا سربراہ بنا بیٹھا یہ تو خود کر رہا ہے یہ سارے واقعات. اجیت دولال اور مودی دونوں مل کے جو ہے انڈیا کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں, اور بیسیکلی وہ پاکستان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے مودی کو آگے لانے میں, مودی کو حکومت میں لانے میں. اور پاکستانی جو اب تھوڑا بہت میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستانی حکومت کا جو رویہ ہے مودی کے بارے میں نرم ہوا ہے, یا مودی حکومت کے بارے میں, یہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ مرضی ہے کہ دوبارہ مودی آئے اور انڈیا اسی طرح بیک فٹ پہ چلا جائے اور انڈیا ذلیل و خوار ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی کا الیکشن ہار جانا پاکستان کے لیے بڑا پریشان کن ہوگا اور بڑا خطرناک ہوگا.
پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ مودی الیکشن جیتے. عجیب. تو پھر کیا خطے میں جو دیکھیں ایک مودی جیسا دیکھیں اس نے اپنے 22-23 طیارے گوا دیے, 9 تو فروری میں گوا دیے, فوجی اپنے مروا رہا ہے. وہ کام جو پاکستان نے کرنا تھا مودی وہاں وزارت عظمیٰ میں بیٹھ کے کر رہا ہے. تو اس سے بہتر ہمیں اور کون سا ایجنٹ ملے گا, اس سے بہتر ہمیں اور کون سا بندہ ملے گا کام کروانے کے لیے. خانہ تو یہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن خطے کا جو ماحول ہے وہ خطے کا ماحول دیکھیں. ایک تھا انڈیا گروئنگ انڈیا تھا, وہ امیج اس مودی نے اپنے 5 سالہ دورے اقتدار میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دی انڈیا کو. انڈیا پستی ذلت کی پستیوں میں چلا گیا. تو ہمیں اور پاکستانیوں کو کیا چاہیے؟ ہمیں پاکستانیوں کو یہی چاہیے نا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک ہمارے ہاں اگر انڈیا ہمارا دوست بنتا ہے تو پھر تو ایک مضبوط انڈیا ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن اگر اس نے دشمنی ہی رہنا ہے, اس نے دوستی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا, تو پھر کمزور انڈیا ہمارے حق میں ہے. اور انڈیا کو کمزور کون کر سکتا ہے؟ ایک بیوقوف, نااہل اور نالائق حکمران. اور مودی سے بہترین چوائس اور کون ہو سکتی ہے پاکستان کی؟ یعنی تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہے ہیں. بہترین. چلے ابھی جو مقبوضہ وادی میں یہ کشیدگی کے بعد وہاں پہ ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور فوج یعنی جو یہ فوج آئی ہے 1.5 لاکھ فوج کا مزید اضافہ ہوا ہے. جی جی. یہ کس خطرے کو مد نظر رکھ کے مودی یہاں پہ اتنی زیادہ یعنی فوج یکدم اتنا اضافہ کرنا ہے؟ یعنی ان کو کشمیر میں جو کشمیر ان کے لیے خطرہ بنتا ہے. جی کشمیر کی تحریک اصل میں انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کو یہ پتہ ہے کہ کشمیر کی تحریک خالی مسئلہ نہیں ہے. جس دن کشمیر الگ ہو گیا اس دن انڈیا کو مزید 6-7 ریاستوں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے اور انڈیا کے مزید ٹکڑے بنیں گے. سب سے پہلے جو مستقبل میں اگر انڈیا سے کشمیر الگ ہو جاتا ہے تو خالصتان بن جاتا ہے. ایک خالصتان جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا ہی ضروری ہے. پاکستان کا بارڈر جو انڈیا کے ساتھ لگتا ہے وہ سارا خالصتان کو لگ جائے گا, اور خالصتان ہمارا دوست ملک ہوگا. خالصتان جب ہمارا دوست ہوگا تو وہ اس کے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا کہ خالصتان کا بارڈر جا کے انڈیا کے ساتھ لگے گا. انڈیا اور خالصتان کی آپس میں آمد و رفت تو ہوگی, لیکن پاکستان کے ساتھ درمیان میں اس کے لیے ایک اور ملک کھڑا ہو جائے گا. تو سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ خالصتان کی جو تحریک ہے, خالصتان کے حقوق کے لیے آواز ہمیں ہر فورم پہ بلند کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہم یہ موقع بھی ہے کرتارپور میں آ رہے ہیں دڑا دڑ کرتارپور تو جی یاترا کے لیے وہ آ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے, کشمیر میں جتنی مرضی آگے 7 لاکھ فوج بٹھائے رکھے تو کیا کر لیا اس نے؟ 70 سالوں سے 7 لاکھ 8 لاکھ فوج بٹھائی کیا کر لیا؟ اب 1.5 لاکھ اور لے آئیں گے تو کیا کر لیں گے؟ وہ جو سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں, وہ جو ایک نسل ہے گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں جوان ہوئی ہے, اسے تو ڈر ہی نہیں لگتا موت سے. انہیں تو گولی سے ڈر ہی کوئی نہیں لگتا. وہ تو سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں, ماں ماتھے پہ بوسہ دے کے بھیجتی ہے جا پتر تو یہاں پہ گولی لگے. تو ان ماؤں سے کیا لڑ سکتے ہیں؟ ان ماؤں سے کوئی نہیں لڑ سکتا جن کا جذبہ یہ ہے, جو بچے کو پیدا یہ مرنے کے لیے کیا رنگ لائے گا. ان کا جذبہ رنگ لا رہا ہے. دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے انڈیا. یہ دیکھیں نا, انڈیا آج سے 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے کا انڈیا دیکھیں, یا آج سے سال پہلے کا انڈیا دیکھیں, ایک ایمرجنگ اکانومی تھی دنیا کی. آج انڈیا ذلیل و خوار ہو رہا ہے ہر محاذ پہ. سفارتی محاذ پہ وہ ذلیل, قومی محاذ پہ وہ ذلیل, آرمی کے محاذ پہ وہ ذلیل, کرکٹ کے دنیا میں وہ ذلیل, معیشت کی دنیا میں وہ ذلیل. امریکہ ان سے اپنی پابندیاں لگا رہا ہے, ان سے تجارت ختم کر رہا ہے. سفارتی محاذ پہ انہیں منہ کی کھانی پڑ رہی ہے کہ یورپ کشمیر کی بات کر رہا ہے, امریکہ کشمیر کی بات کر رہا ہے, برطانیہ کشمیر کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ ہی کشمیر کا ہے. پہلے انڈیا نے اتنا عرصہ اربوں خربوں ڈالر لگا کے لابنگ کر کے یہ دنیا کو بتانا چاہا کہ کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ دہشت گردی ہے. انڈیا نے اپنے لوگ معصوم لوگ مروائے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ الحق ہے, پاکستان نے دنیا پہ واضح کیا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہے, یہ دہشت گردی انڈیا خود کرواتا ہے اور پاکستان پہ الزام تھوپ دیتا ہے. تو خالصتان کے حوالے سے جو تحریک چلی ہے, آپ نے یعنی بالکل سریعام کہہ دیا کہ پاکستان کو انہیں سپورٹ دینی چاہیے. جی جی. سدھو جی یہاں دیکھیں اگر انڈیا کھل کے بلوچستان میں سپورٹ کر سکتا ہے تو وائی ناٹ, ہم پاکستانی کیوں نہ خالصتان حکومت نہیں کرتی, نہ کرے. حکومتی مجبوریاں ہوتی ہیں, ہم عوام بینگ اے پاکستانی تو ہم کریں گے, ہمیں تو کوئی نہیں روک سکتا نا. ہم نے خالصتان کے ہر محاذ پہ سپورٹ کرنی ہے. دیکھیں کل خالصتان اور کشمیریوں نے مل کے وہاں پہ انڈیا برطانیہ میں انڈین سفارتخانے کے سامنے احتجاج کیا, اور جو وہاں کچھ ہندو بنیے نعرے لگا رہے تھے خالصتان کے مخالفت میں اور کشمیر کے مخالفت میں, انہیں ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی ہے وہاں برطانیہ میں. یہ اچھا عمل کیا انہوں نے.
اسی طرح کرتی ہیں زندہ قومیں. یہی کرنا چاہیے. ہر محاذ پہ جس طرح ہر محاذ پہ یہ جوتے کھا رہے ہیں, انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا تھا, پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ نئی حکومت بننے دیں, 2 سال کے اندر 2-2.5 سال 2 سال سے کم. چلیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مودی کا دوبارہ آنا پاکستان کے حق میں ہے, کیونکہ پاکستان جو کام پاکستان نے کرنے ہوتے ہیں وہ مودی سرکار خود کر رہی ہے. اگر مودی, چونکہ اس کے لیے ابھی چانسز بہت کم رہ گئے ہیں, کیونکہ گیم ساری الٹی ہو گئی ہے. پلاننگ دیکھیں نا جی, اگر کبھی انڈیا میں اگر مثلا کانگریس کی حکومت آتی ہے یا کوئی اور برسری اقتدار آتا ہے, تو کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشیدگی ہے یہ ختم ہونا اس کا ممکن ہے؟ یا میں سمجھتا ہوں ممکن ہے. راہل گاندھی ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے, آکسفورڈ کا پڑھا لکھا ہے, وہ تنازعات میں نہیں مزید جانا چاہے گا. اسے پتہ ہے کہ اربوں خربوں منتھلی جو ہے یا سالانہ بجٹ جو ہے وہ کشمیر میں جا رہا ہے, تو کیوں نہ کشمیریوں کو ان کو حق خود ارادیت دیا جائے, انہیں ووٹ کا حق دیا جائے, انہیں ان کی مرضی سے کشمیر کے مسئلے کے لیے حل کے لیے راضی ہوگا مجھے لگتا ہے. اور انٹرنیشنل دباؤ آنے والے دنوں میں بہت بڑھے گا. پاکستان اپنے تھوڑے سے معاشی بمر سے نکل جائے, آپ دیکھیں گے دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا پاکستان, اور انشاءاللہ کشمیر حل ہوگا, مسئلہ کشمیر حل ہوگا, حل کی طرف جائے گا, اور انہی 5 سالوں میں جائے گا, عمران خان کے 5 سالوں میں جائے گا انشاءاللہ. ابھی جو انڈیا کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہے, خاص کر جو کانگریس کی پارٹی ہے یا دیگر جو ہیں, تو یہ مودی کا جو بیانیہ ہے, کیونکہ پاکستان انڈیا میں ووٹ ہی پارٹیوں کو ملتا ہے پاکستان مخالف کمپین پہ یا انتہا پسندی کو مد نظر رکھ کے, تو کیا انڈیا سے وہ سوچ ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیں, انڈیا سے وہ سوچ تو ختم نہیں ہو سکی, لیکن پاکستان کے بھرپور احتجاج نے اور پاکستان کی مناسب حکمت عملی نے وہ جو آواز تھی اس کو دبانے میں کامیاب رہا ہے پاکستان. اور وہ جو لوگ پاکستان مخالف بیانیہ صرف سننے کے عادی تھے, اب وہاں پہ انڈیا میں پاکستان کے حق میں باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب انڈیا میں یہ بات کی جاتی ہے کہ زیادتی انڈیا کر رہا ہے, انڈیا میں یہ بات کی جاتی ہے کہ کشمیر میں ہم ظلم کر رہے ہیں, انڈیا میں یہ بات کی جاتی ہے کہ خالصتان کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے. تو یہ, اور انڈیا میں یہ بات کی جاتی ہے کہ رافیل کی جو کرپشن ڈیل ہے وہ سامنے لائی جائے. انڈیا میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو کشمیر میں ظلم کیا جا رہا ہے اس کی تحقیقات سامنے لائے جائیں. اور انڈیا میں یہ بات کی جا رہی ہے, آج انڈیا میں یہ بیانیہ بن رہا ہے کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے. دیکھیں, کل ایک ان کے ریٹائرڈ جج نے بات کی تھی کہ کشمیر کو آزاد کر دیا جائے, یہ ہمارے حق میں بہتر ہے. آج انہوں نے جا کے اس کو مارا ہے. اس کو مارنے سے, اس کو جب تک مار نہیں پڑی تھی, مجھے اور آپ کو یہ بات نہیں پتہ چلی تھی. آج جب اس کو مار جا کے پڑی تو وہ انٹرنیشنل خبر بن گئی ہے. انٹرنیشنل خبر بننے سے پوری دنیا کو پتہ چلا ہے کہ انڈیا میں تو اتنا متشدد قسم کا رویہ پایا جاتا ہے. انڈیا سیکولرزم کا نام دیتے ہیں, آزادی اظہار رائے کی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مکمل آزادی ہے. تو وہاں تو یہ مسئلہ ہے, دنیا کے سامنے دوسرا چہرہ جو ہے انڈیا کو وہ جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو بیانیہ تھا انڈیا میں, ہندو متشدد بیانیہ, پاکستان مخالفت بیانیہ, وہ دم توڑتا جا رہا ہے. اور خطے میں امن کی خاطر, جیسے آج وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت پاکستان کی ترجیحات بدل گئی ہیں, ہم غربت پہ قابو پانا چاہتے ہیں. ایک شخص ہے اس طرف پاکستان کی طرف, وہ غربت پہ قابو پانا چاہتا ہے, دوسری طرف وہ جنگی جنون میں جانا چاہتا ہے. تو دیکھیں, کامیاب وہی ہوگا جو غربت پہ قابو پانا چاہتا ہے. جنگی جنون کو دنیا ایکسیپٹ نہیں کرتی, اور دنیا یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ یہ جنگ دو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ نہیں ہوگی, یہ پوری دنیا کی جنگ ہوگی. دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں. پاکستان کے پاس ایک ایسٹیمیٹڈ جو ہے وہ اس وقت 200 سے 230 ایٹمی میزائل ہیں, ہتھیار ہیں. انڈیا کے پاس 80 سے 90 ہتھیار ہیں. تو یہ جب پھٹیں گے یہ ہتھیار تو دنیا تو تباہ ہوگی. تو یہ جو تباہی, دنیا اپنی تباہی دیکھ رہی ہے. دنیا ہمارے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہو رہی, دنیا ہمارے بچاؤ کے لیے نہیں کھڑی ہو رہی, دنیا اپنی حفاظت کے لیے میں سمجھتا ہوں کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہے. چلیں جی جانزیب صاحب, بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. سردار عتیق صاحب کا بھی شکریہ, اور راجہ مہتاب صاحب کا بھی شکریہ. ٹائم ہمارے پاس ختم ہے. کل میں دیکھ رہا تھا پولیٹیکل تماشا, ڈاکٹر عرشی ہیں جانزیب صاحب, انڈیا سے ایک لڑکی ہے, ان کا تعلق ہے. انہوں نے پاکستان اور نئے پاکستان اور عمران خان کے نئے پاکستان اور مودی کے نیو انڈیا کے مابین جو موازنہ کیا, بڑا زبردست قسم کا تھا. چونکہ ایک یہ لڑکی نہیں ہے, ہزاروں ایسی آوازیں ہیں, اور بڑے اچھے اور پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ اٹھے ہیں اور وہ موازنہ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ فاروق عبداللہ جو کہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں اس کے کشمیر کے,
انہوں نے یہاں تک جو سچ تھا وہ بالآخر سامنے آ گیا کہ قائد اعظم کو گاندھی جی نے بہت کہا کہ تمہیں ہم کوئی بڑا سا عہدہ دے دیں گے، تم اس طرح کی بات نہ کرو علیحدگی کی یا الگ ریاست کی، الگ ملک کی۔ تو قائد اعظم نے انہیں کہا کہ آج تو تم مجھے کوئی عہدہ دے دو گے، کوئی بڑا منصب دے دو گے، لیکن تمہاری یہاں اکثریت ہے، اگر میں اس کو قبول کروں کل شاید مسلمانوں کے ساتھ میرے جانے کے بعد پھر وہی سلوک ہو، یا پھر مجھے ہٹا کے پھر ہمارے ساتھ وہی سلوک ہو۔ تو انہوں نے ایک بات کی کہ قائد اعظم نے اس وقت جو جواب دیا وہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ خاتون کہہ رہی ہیں ڈاکٹر عرشی کے نئے پاکستان اور مودی کے نیو انڈیا میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ نئے پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک وزیر اطلاعات ہندو برادری کے بارے میں کوئی ایسا بیان دے دیتا ہے تو اسے فوراً برطرف کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف انڈیا کی یہ حالت ہے کہ وہاں پہ جو بھی انتہا پسند مسلمانوں کے خلاف سخت سے سخت بیان دیتا ہے اسے بڑے سے بڑے عہدے پہ جو ہے نا اسے سرفراز کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بڑا روشن ہے، کامیابی ہر لحاظ سے ہمارے قدم چومے گی۔ اس میں بہت ضروری ہے کہ حکومت، فوج، قوم، میڈیا سب ہم متفق ہوں، جس طرح اس پچھلی کشیدگی میں ہم نے یہ مظاہرہ کیا، اور اگر یہی ہماری حالت رہی تو اتفاق میں برکت ہے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ایک ہو مسلم